یعنی والد کی طرف سے حسنی، والد کی طرف سے حسنی ہے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہے۔ اللہ اکبر۔ خود فرماتے ہیں انا نجیب الطرفین، میں نجیب الطرفین ہوں۔ غوث پاک کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ سبحان اللہ، آپ کا بدن مبارک کمزور تھا اور قد مبارک درمیانہ تھا، سینہ مبارک فراخ تھا اور داڑھی مبارک چوڑی تھی، گردن مبارک دراز تھی، رنگ مبارک گندمی تھا، ابرو مبارک آپ کے ملے ہوئے تھے، آنکھیں مبارک آپ کی سیاہ تھیں، آواز مبارک آپ کی بلند تھی، بہت علم والے اور فضل والے تھے۔ مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوائے زیبا تیرا۔ غوث اعظم کو کہا جاتا ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ یہ نام آپ کا کیوں پڑا، یہ لقب آپ کا کیوں ہوا؟ 511 سنہ ہجری میں آپ بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے، برہنہ پا یعنی ننگے پاؤں۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بہت کمزور، رنگ اس کا پیلا پڑا ہوا ہے، بہت کمزور شخص ہے اور وہ بیمار معلوم ہو رہا ہے۔ اس نے نام لے کر کہا اے عبد القادر السلام علیکم، قریب آئیے۔ ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ قریب پہنچے تو اس نے کہا مجھے سہارا دیجیے۔ آپ نے سہارا دیا اور دیکھتے دیکھتے اس بیمار شخص کا جسم صحت مند ہونا شروع ہو گیا، رنگ روپ میں تر و تازگی آنا شروع ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ خوف لاحق ہوا، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ نے کہا میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ کہا انا الدین، میں دین اسلام ہوں، میں قریب المرگ تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے مجھے پھر زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں چھوڑ کر جامع مسجد میں آیا، یہاں ایک شخص نے میرے جوتے کو پکڑ لیا، ایک شخص نے مجھے سیدی محی الدین کہہ کر پکارا، میں نماز پڑھنے لگا تو چاروں طرف سے لوگ آ کر میرے ہاتھ کو چومنے لگے اور کہنے لگے یا محی الدین یا محی الدین یا محی الدین۔ اس سے پہلے مجھے کبھی کسی نے اس لقب سے نہیں پکارا تھا۔ غوث پیا